السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عرفان بھٹی صاحب نہیں ہیں. اگر عرفان بھٹی صاحب ہوتے تو وہ اس پروگرام کو شروع نہ کرتے کیونکہ وہ تو اس لیے جو ہے ہم اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. آج میاں رمضان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اس کے بعد میں اظہر نیاز صاحب آپ کے ساتھ ہوں, صاحب بھی لگایا گا, اور ساتھ کرنل اشفاق صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ واحد کرنل رہ گئے جو ہمارے ساتھ ہیں یہ اکرام سلیری صاحب ہے. اور پروگرام جو ہے, اچھا تسی لاہور کی کرن جاندے ہو جی, عید اتھے تے تسی لاہور؟ اس میں میرے باقی بھائی اور باقی رشتہ دار جو ہے نا وہ لاہور ہی میں. اچھا ان کو ابھی بھی لاہور میں ہی ہیں, صرف آپ نے لاہور چھوڑا ہے؟ جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ لاہور انارکلی کے ہیں آپ؟ جی. اچھا یہاں بھی عید مناتے ہی ہوں گے کبھی کبھی آپ؟ ہاں کبھی. تو یہاں کی عید میں اور لاہور کی عید میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سر لاہور میں جو ہے نا وہ چونکہ سارے گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا جی. تو بڑا ہلا گلا رہتا ہے. پھر کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتے ہیں کہ چلو فلاں جگہ چلتے ہیں, فلاں جگہ چلتے ہیں, واگا بارڈر چلتے ہیں, یا وہ پروگرام بناتے ہیں کہ جی وہ سکھوں کا گرودوارہ دیکھنے چلتے ہیں. اچھا اپنے آباد داد بھی تو یاد آتے ہیں. تو پھر وہ یہ طے ہوا کہ وہ اس وقت نا آج کل گرمیاں بہت ہیں مطلب ہر جگہ ہی. تو کہا کہ وہ جو ہے نا وہ گرودوارے پہ گرمی بڑی ہوگی تو سردیوں میں چلیں گے. تو پھر وہ سرو پارک ایک انہوں نے بنایا لاہور میں, ایک اور لاہور میں انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے چلو پارک کے پاس ہے, ایک اور انہوں نے بنایا ہوا ونٹر کاسل. اچھا یہ محمد بن قاسم کی وجہ سے یا نہیں ونٹر کاسل کاسل چائنا میں اصل میں یہ ایک بنا تھا کہ انہوں نے نا اس کو پوری ہر چیز برف کے ساتھ بنائی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر وہ ٹمپریچر اتنا لو رکھتے ہیں مائنس میں کہ جیسے میٹرو کے گوشت خانے میں ہوتا ہے. ہاں جیسے میٹرو کے گوشت خانے میں وہ اندر جانے سے پہلے وہ باہر ان کے جیکٹ لٹکی ہوتی ہے, جیکٹیں لٹکی ہوتی ہے کہ جی آپ جیکٹ پہن کے وہاں جائیں. تو اصل میں تو پہلے چائنا میں شروع ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا پارک بنایا جس کے اندر جھولے بھی ہیں اور مختلف چیزیں ہیں, وہ ساری برف کی ہیں. اچھا جھولے بھی برف کے؟ ہاں ہر چیز, یا سلائیڈیں ہیں, کچھ اور ہیں, مطلب وہ آگے نا وہ والے جھولے, وہ سلائیڈیں بھی برف کی, اور یہ وہ مخوی ہے, آپ برا نہ منائیے. انہوں نے اس کی طرز پہ وہ لاہور میں بنایا ونٹر کاسل. ٹھیک ہو گیا. کہ وہ بڑی بات ہے کہ لاہور کی جیسی گرمی میں برف کا وہ تو قائم رکھنا یہ کرنا. تو یہاں جو ہے نا یہ اصل میں پنڈی میں تو پھر کچھ لوگ لوکل رہ جاتے ہیں. اسلام آباد تو سارے کا سارا پردیسیوں کا شہر ہے. یہ اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پردیسیوں کیا ہوتا ہے. اچھا ہمارے ہاں یہ پردیسیوں کا کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے اگر 10-12 دن کی چھٹی ہو جائے نا وہ چلے جاتے اور تھے پردیس کون منجے. ہاں میاں صاحب ویسے یہ جو کانسیپٹ تھا نا جی کہ پردیس آباد پردیسیوں کا ہے, یہ بہت بدل گیا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے یہ تھا. مجھے یاد ہے جب 93 میں آیا تھا یہاں منسٹر آف ایجوکیشن میں, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عید پہ کوئی رہ جائے تو کوئی ہوٹل نہیں کھلا ہوتا تھا, کھانا نہیں ملتا تھا. تو اب اصل میں جو لوگ 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے آئے تو اب ان کے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی گوئنگ, وہ کراچی یعنی دوسری تیسری جنریشن جو ہے وہ یہاں آ گئی. تو پہلی وہ تو ابھی جاتی ہے گاؤں, کوئی جانور دیکھنے, اپنے عزیز و اقارب سے ملنے, کوئی جانوروں کو اکٹھا کر دیا نہیں, مطلب آپ نہیں. اب میں یہ جو ہوتا انہوں نے جانور ہی تو رکھتے ہیں. تو جو دوسرا جو کسان لوگ ہیں نا وہ انسان بہت اہم ہے, لیکن ان کے لیے جانور بھی ان کے لیے بہت اہمیت کا عمل, ان کی پوری معیشت جو ہے وہ ان کے اوپر بیس کرتے ہیں. اس لیے اچھا اب جو نئی نسل ہے نا وہ اب دیہاتوں کی طرف جانے کا رخ نہیں کرتی. گرمی لگ رہی ہے. ہاں جی انہوں نے گرمی لگ رہی ہے, گرمی لگتی. مجھے یاد ہے کہ میں نا میری جو بڑی بیٹی اب تو ڈاکٹر بن گئی ہے, تو ایک دفعہ تو وہ میری بڑی بھابھی جو ہے نا وہ دودھ دو رہی تھی, تو وہ ان سے پوچھنے لگی کہ تائی جی آپ کے کھوتے کتنا دودھ دیتے ہیں.
حالانکہ وہ لوری نہیں تھی. کام چلتا یہ دودھ کوتے دودھ میں. ہاں چلیں اچھا جی. تو یہ بات وہ رخ کرتے کوتے سے ہیں. یاد آیا, میں بیٹی اپنی کو اسکول چھوڑا جی ادھر او پی ایف کے پاس, اور جب رستے میں گیا تو مجھے کہنے کہ بابا وہ آپ نے پرپل رنگ کے گھوڑے دیکھے؟ پرپل رنگ کے گھوڑے تھے؟ ہاں جب ہم آ رہے تھے تو ادھر ایک جا رہے تھے لائن لگائے ہوئے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہ اس کو چھوڑا, پھر میں واپس اسی رستے پہ آیا تاکہ میں بھی پرپل رنگ کے گھوڑے دیکھوں. واپس آیا تو گدھے جا رہے تھے. اچھا ویسے پرپل کلر کا ایسے ہی نہیں وہ کچھ گھوڑے ہیں نا, اس کو یہ پتا تھا کہ یہ وہ تیسری جب انہوں نے یونیفارم ہے نا تو تھوڑے تھوڑے پرپل نکلتا ہے. اچھا حضرت صاحب یہ آپ نے کبھی 2 ٹانگوں والے گھوڑے نہیں دیکھے اسلام آباد میں جو اکثر جو ہے نا بک جاتے ہیں؟ اصل میں اسلام آباد کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں آتا ہے نا جی, وہ گھر نہیں چھوڑتا, پارٹی چھوڑ دیتا ہے. اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ میاں صاحب کو سیاست پہ بات نہیں کرنے دینا. نہیں یہ میں نے تو بڑی غیر سیاسی بات. غیر سیاسی بات ہے, مذہبی ہے یہ تو. کس کی کتاب ہے سر؟ گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی. وہ کسی گھوڑے کی کتاب ہے. یہ ان کے دوست ہیں. اچھا مظہر الاسلام. گھوڑوں کچھ ہو جائے اس میں سے اگر ایک لاہور ولا قوت ہے. گھوڑوں کے شہر میں ان کا نام لے کر لاہور پڑھنی چاہیے. ویسے تو ہے نا کہ نیچرل سا مسئلہ ہے, گھوڑا گھاس چرتا ہے, یہ بھی تو کسی کے ہے نا. میں نے تو سنا کہ گھوڑا گھاس نہیں کھاتا. کہنا اچھا ایک بڑا اچھا محاورہ گھوڑے کا, گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ کھائے گا. اچھا ایک کتاب, گھوڑا گھاس نہیں کھاتا. گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کیا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کھاتا ہے نا. کھاتا مطلب اصل میں یہ وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ ایک رشوت خور یا اس طرح کا کوئی بندہ جس سے کوئی کام لینا ہو تو کہتا ہے یار یہ فری میں میں نے کر دیا تو پھر میں کیسے کھاؤں گا. اور جس پگڈنڈیوں پہ گھاس کہتے چلا نہ جائے, پگڈنڈیوں پہ چلا نہ جائے, وہاں گھاس اگاتی ہے. کرشن چندر کی ایک کتاب ہے, آپ ایک گدھے کی سرگزشت ہے جی. اور غالباً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو انسان اور گدھا ایک فلم بنی تھی جو رنگیلا کی تھی, وہ بھی اس کا بھی بنیادی خیال جو تھا وہ وہیں سے لیا گیا تھا. اس کا ایک سین چھوٹا, مطلب آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ گدھا جو ہے اس کا جو دھوبی ہے وہ اس کو مگرمچھ نے کھا لیا ہے, تو اب اس کے پیچھے کوئی کفیل نہیں ہے, تو گدھا جو ہے وہ اس کے بچوں کی اس کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ وہ بیچارہ مر گیا ہے تو اب اس کی کوئی مدد کریں. تو اس کو کوئی کہتا ہے کہ تم فلاں کے پاس جاؤ, تم فلاں کے پاس جاؤ, تو کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا. اس کو کہتا ہے کہ جاؤ تم نا وہ جو میونسپل کمیٹی ہے نا اس کے ہیڈ کے پاس جاؤ. جیسے گدھے کو کہتا ہے, گدھے کو کہتا ہے. تو وہ وہاں پہ جاتا ہے اور سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی بھی. اچھا اب وہ اس کے ہیڈ سے جب ملتا ہے نا تو وہ اس کو دیکھ کے تو بڑا کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ ایم ایل اے کے امیدوار ہیں اس لیے روپ دھارا ہوا ہے تاکہ جا. وہ کہتا ہے نہیں میں گدھا ہوں دراصل. کہتے نہیں تم گدھے نہیں ہو, اصل میں تم نے جو ہے نا ایم ایل اے کا الیکشن لڑنا ہے تو تم. کہتا نہیں. ایسے ہی باتوں میں وہ بڑا اس کا ریگارڈ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں روایت ہوتی ہے نا کہ آپ ہنستے ہیں اور ہنس کے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں یوں کر کے, اور اگلا ہاتھ نہیں کرتا. تو وہ جو صاحب کمیٹی کے جو ہیڈ تھے انہوں نے کوئی ایسی بات کی تو ہنس کے انہوں نے آگے ہاتھ کیا نا تو گدھے نے کان کر دیا. تو جب انہوں نے کان کو پکڑا نا کہتے ہیں تم تو واقعی گدھے, اٹھایا سے کوئی ڈنڈا اور اس کے پیچھے بھاگا, اس کو مارا. اب گدھا وہاں سے تم تو واقعی گدھے ہو. بھاگتے بھاگتے جو ہے نا وہ مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک ماڑا سا ایک کلرک جو ہے نا اپنی ٹوٹی سی ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے فائلوں کے ڈھیر میں. تو وہ وہاں جا کے ہانپتا ہوا رکتا ہے. تو وہ اس کو پوچھتا ہے کہ جو ہے کیا ہوا ہے. وہ بتاتا ہے ساری روداد کہ میں آیا تھا اور یوں ہوا. کہتا ہے ایسا ہے کہ میں تمہیں ایک درخواست لکھ دیتا ہوں اور تم فلاں آدمی کو دے دو شاید تمہارا کام بن جائے. کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے. کہتا ہے مگر میں اس کا نا 1 روپیہ لوں گا. وہ کلرک کہتا ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ
میں کیسے تمہیں 1 روپیہ دے سکتا ہوں, میں تو گدھا ہوں, اور ویسے بھی 1 روپے کی اتنے من گھاس آ جاتی ہے, اتنے چنے آ جاتے ہیں. تو وہ کلرک بڑی اداسی کے بعد اور بڑے ایک ایسے غمزدہ لہجے کے ساتھ کہتا ہے کہ ہاں مگر ٹی بی کا انجیکشن ایک ہی آتا ہے. تو اب یہ اس کہانی کا جو ایک سین تھا, اس کا ایک کہہ لیں گے پنچ لائن تھی. پنچ لائن کرشن چندر کا جی, گدھے کے ساتھ کوئی ایک گدھے کے ساتھ. تو یہ ایم ایل اے بہت کہاں؟ معروف ایم ایل اے تو کشمیر میں ہوتے ہیں. اصل میں کرشن چندر نے لکھا ہے نا یار. کرشن چندر نے لکھا ہے نا. اچھا ویسے یہ جو گدھا ہے جی اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے, جی ٹھیک. اور غالباً حمیر کہتے ہیں گدھے کو گدھے کا عربی ذکر وہ زبان جو میں. سب سے بدصورت وہ گدھے کی ہوتی ہے. حمیر کا لفظ استعمال ہوا, صوت الحمیر. حمار کا بھی لفظ استعمال ہوا. جی جی, یہ سورہ لقمان میں اس کا ذکر ہے. سورہ لقمان میں بھی ہے, اور ایک اور جگہ پہ ہے کہ وہ تو لادنے کا ہے نا, کتابیں جیسے. سورہ جمعہ میں, جی جی, سورہ جمعہ میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. وہ لوگ جنہیں کتابیں دی گئیں, آسمانی کتابیں دی گئیں, اور انہوں نے اس کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھایا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی کتابیں گئی. لدی ہوئی. بہت خوبصورت. میاں صاحب سبحان اللہ. کتابوں کی طرف آ گئے نا. اچھا یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے. کسی کو بھی اگر ڈانٹنا ہو تو کہتے ہو تم گدھے ہو, ٹھیک ہے. اور ویسے بعض جگہوں پہ گدھا جو ہے نا یہ فہم و فراست کی بھی جو ہے نا وہ سمبل ہے. کچھ ممالک کے اندر حضرت صاحب آپ اکثر امریکہ میں ایک پارٹی کا نشان وہ, ہاں وہ تو گدھا. اچھا وہاں جن کا نشان ہے وہ کہتے ہیں کہ وائز ایز آؤل, بھی ان کے ہاں جو ہے کیا کہتے اچھا ہیں ویسے وائز ہونے کا نشان ہے. تو خرے عیسیٰ بڑی مشہور مثال ہے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خرہ عیسیٰ بمکہ بعد وہ واپس آیا تو خر باشد, وہ گدھے کا گدھا جو ہے وہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کا گدھا, حضرت عیسیٰ کا گدھا بھی اگر مکہ چلا جائے تو ہمارے ہاں سے تو آواز دو بازار میں کھڑے گا حاجی صاحب, آدھا بازار مڑ کے دیکھتا ہے. ویسے یہ جو کرنل صاحب نے بات کی ہے سر گدھے کے حوالے سے, انسان واقعتاً ایسے ہی ہے کہ کتنی ہی اچھی کتاب کیوں نہ ہو, اگر وہ اس پہ عمل نہ کرے تو اس کی تمثیل یہ بالکل صحیح ہے. اور آج بھی دیکھیں یورپ پورا جو ہے قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی. اب جیسے قرآن کی بے حرمتی کے واقعات ہو رہے ہیں, کبھی کچھ ہو, تو یہ ہم اس پہ بڑا غصہ, غم, نفرت سب چیزیں کرتے ہیں اس پہ. لیکن بات ہماری وہی ہے, میں اللہ معاف کریں مجھے, کہ وہ ایک چوہا جو ہے وہ ڈرم میں گر گیا, جب وہ باہر تو نکل کے کہنے لگا کیٹ, ہے نا. اب ہم وہ چوہے ہیں جن کو نشے میں آ کے تو کبھی حرمت رسول یاد آ جاتی ہے, ہم جلاؤ اور محبتیں یا کچھ پہ, اپنے آپ کو چوہے کے لیول سے بھی اوپر کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ہمارے ہاں اب ہے کہ میں نے پوچھا کل سٹیٹس لگا کے کہ یار سویڈن کے ساتھ کیا اگر ہم کر لیں گے تو مصیبت آ جائے گی, مطلب ہم چلو چھوڑ دیں اس کو, کہیں کہ بھئی چلو بھی سفیر صاحب سے کہیں جی بڑی مہربانی تسی تشریف لے جاؤ, اپنے بندے نو کہو تسی واپس آ جاؤ, کیا نقصان ہوگا. تو پتہ چلا کہ جی سب ملینز ڈالرز کی ہوتی ہے, اس کا نقصان ہو جائے گا. ہمیں اپنے پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے نا, اس رزق سے. اچھا ایک صاحب کہنے لگے جی حضرت صاحب یہ کتاب ہیں, میں نے کہا قرآن بھی ایک کتاب ہے, تو آپ کل کو کہیں گے کہ یہ کتاب ہیں جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں, ہے نا. ہم نے غزوہ عثمانیہ سلطنت تک ہمارے مقابلے جتنے بھی لوگ تھے وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے, ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سویڈن زیادہ یوں ہو جائے, اصل ہم نے اپنی جو پوری ایمان ہے ایک پلڑے میں ڈال دیا اور دوسرے پلڑے میں معیشت ڈال دیا, اس دونوں کا کمپیریزن ہے. اچھا اظہر صاحب اس میں بھی دیکھیں اگر دلیل کے ساتھ بات کی جائے نا, ٹھیک, تو دیکھیں ہماری امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے. ہمیں تو تب خدشہ ہماری ایکسپورٹ ہو جائے گی, ایکسپورٹ تو ہماری ہے نہیں. ابھی
تو سویڈن کا ہے جہاں سے جو ہے نا امپورٹ ہونی ہے چیزیں ہمارے ملک کے اندر. صحیح بات. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یورپ ہو یا ایڈوانس کنٹریز ہوں, یہ اس وقت ذہنی جو ہے نا وہ عدم توازن کھو بیٹھے ہیں. یہ ان کو اپنے آپ کو تو کبھی وہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ اور کبھی اور کئی نام اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. بنیادی طور پہ وہ جو نا قرآن مجید نے ایک جگہ پہ کہا نا کہ ہوا کل انام بل ہوا عدل, کہ جب انسان جو ہے وہ انسانیت سے گرتا ہے تو انسانیت سے نہیں بلکہ حیوانوں سے بھی وہ نیچے جانا چلا جاتا ہے. اب ان کی جانا, لیکن آپ اب دیکھیں کہ اس کے ایک جلانے سے اس کی کئی پازیٹو پہلو بھی ہیں, جنہیں اپنی طرف سے تو اس نے یہ ایک شیطانی کام کیا ہے, لیکن وہ لوگ جو قرآن کو نہیں جانتے تھے, ایک بڑی دنیا ہے جو قرآن کو نہیں جانتی, قرآن کا نام سنا, تو اس وقت میں ملینز اینڈ ملینز لوگ جو ہیں وہ قرآن کے نام سے ورفان اللہ کا ذکر, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا, اس کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کی تک جو ہے نا وہ چلی گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک اس کا ایک پہلو, لیکن احتجاج جو ہے یہ تو ڈیموکریٹک وے ہے. لیکن میری رائے میں یہ ورفانہ اللہ کا ذکر حضور کے بارے میں نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ان کے بارے میں, لیکن اللہ دیکھیں قرآن اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جو ہے نا وہ میں نے ذمہ داری لے لی ہے نا. باقی ہم جیسے کہا جاتا جی خانہ کعبہ, آپ کہیں کہ جی خانہ کعبہ کو اللہ بچائے گا, اب اللہ نہیں بچائے گا, اس نے ایک مرتبہ کرنا تھا کر کے دکھا دیا ہے نا. اس کے لے لیں دوسرے, کئی لوگوں نے آیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے نا. اب جو ہے ہم ہی نے اس کی حفاظت کرنی ہے, لیکن قرآن ایک کتاب ہے جو آج بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے. اچھا, یہ میں تو اس حوالے سے بڑا عجیب و غریب اس میں کیفیت میں رہا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں, لیکن وہ وہی والی بات ہے کہ وہی آزادی اظہار رائے کی آزادی اور پتہ نہیں کیا کیا. اور اب اس وقت یہ ہوا ہے کہ جب عید والے دن اس بندے نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا تو وہاں کی جو پولیس ہے اس نے اس کو منع کیا تھا یا ان کا کہ ہم آپ کو سیکورٹی نہیں دیں گے. جب وہ بندہ اس کو جو ہے نا پروٹیکشن دی جائے, یعنی یہ حال ہے. میں اس کو مثال دوں, مجھے پچھلے دنوں میں کوئی سے براؤز کر رہا تھا تو مجھے ایک جملہ لکھا ہوا لیٹ میک دا امریکہ گریٹ اگین, اس طرح کر کے کوئی جملہ تھا. اچھا مجھے وہ اچھا لگا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. ہاں مجھے نہیں پتا تھا نا, میں نے اٹھا کے ایک ڈیزائن میں لگا دیا اس کو, تھوڑی دیر کے بعد میری سائٹ بلاک کر دی. اچھا مجھے بولے پالیسی یہ وہ فلاں, مطلب آپ یہ اظہار رائے ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اظہار رائے آزادی ہے. مجھے پتا کہ یہ جملہ جو ہے ٹرمپ کا ہے. میں نے اٹھا کے ایک ڈیزائن تھا کینوس کا کسی جگہ پہ نا, میں سائٹ پہ کام کر رہا تھا ڈیزائننگ کی اس کے اوپر, تو میں نے وہ جملہ اٹھا کے وہاں لگا دیا کہ لیٹ دا ٹارگیٹ آڈینس واز دا امیرکا, یہ وہ سارا. اچھا وہ انہوں نے جو نا میری سائٹ بلاک کر دی. میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ کیا کرنا, پالیسی کے خراب ہے. میں کہا اب میں بس بلاک سمجھوں اس کو, کہتے نہیں 2 دن کے بعد آپ کا وہ آن ہو جائے گا, اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں. تو میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو میری سائٹ جو ہے دوبارہ جو ہے وہ آن ہو گئی. اب اظہار ضابطے تو آپ یہ کر رہے ہیں ہے نا کہ آپ ایک جملہ سن سکتے اپنے مخالف کے اس کا, اور وہاں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اظہار, اور کوئی دوسرا ملک او آئی سی. اچھا اس میں نا پچھلے زمانوں کو پوپ نے بھی اس کی مذمت کی ہے. سر مذمت کیا ہوتی ہے, میں کہتا ہم نے اس کی مرمت نہیں چاہیے. اصل میں مذمت ہے, اب مرمت کی ضرورت ہے, جو ہے نا مقروض لوگ نہیں کر سکتے, یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. نہیں بس یہ بالکل بھی نہیں ہے جی. میں دیکھا نا, ہم نے ایک جملہ سنا, ہم گھاس کھائیں گے آئٹم بم بنائیں گے, بنا لیا, ٹھیک ہے نا, بنا لیا ہم نے, گھاس بنایا نہیں یار, گھاس اور کیا کھا رہے ہیں اب اس وقت, کیا لوگوں کو گھاس کے لیے بھی نہیں ملتا. یہ سیاسی موضوع لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سا, یہ مذہبی موضوع ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں اس صورتحال میں ہمیں ہر دیکھیں معیشت کی ہے نا سیاست ہو رہی, جب ہم نے کیا کرنا. میں اچھا دیکھیں لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے لیتے ہیں نا, اب اتنی ڈیولپمنٹ ہوگی, سڑک بناتے ہیں آپ. اچھا جی یہ ایک بالکل میرے خیال تھوڑا متنازع سا موضوع ہے.
ایک بات اس میں جو بہت اس کو دیکھ کے دل خوش بھی ہوا، اور وہ یہ کہ وہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے والی بات ہے کہ روس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب وہ تھا سوویت یونین تھا اور ان علاقوں پہ قرآن کے اوپر پابندی تھی، اور یہاں تک کہ جو ہے ابھی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پیوٹن نے جو ہے نا قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گستاخی کو جرم قرار دیا ہے، یہاں تک کہ ایک ویڈیو بھی شیئر ہو رہی ہے کہ جس میں اس کو قرآن پاک جو ہے وہ پیش کیا ہے تو اس نے اس کو چوما ہے یا اس کو سینے سے غالباً لگایا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ایک اس کا جو قرآن کا ایک جو اعجاز ہے. ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا میاں صاحب آپ کی اجازت سے. جب پابندی لگائی گئی نا جی تو بڑے قرآن پاک رکھنا سنبھالنا مشکل ہوتا تھا. اس زمانے میں وہ حمائل شریف جو تھی نا وہ ایجاد ہوئی. اچھا، چھوٹے سے چھوٹا قرآن پاک نہیں ہے، یہ اس دور میں اس کو بنانا لکھنا شروع کیا گیا کہ چھوٹا سا قرآن ہے، بہت حمائل اس کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیتے تھے ہے نا. اچھا، اور یا کہیں چھپا کے رکھ لیا، تکیے میں رکھ دیا، کہیں سی دیا، کچھ کر دیا. مجھے ایک صاحب ہے جو کہ اتنا قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کرنے کا ان کو شوق ہے، دنیا بھر سے قرآن پاک ان کے پاس ہے. تو کہنے لگا کہ یہ نہیں ہوتے تھے میرے پاس. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ ایک مل جائے کہیں سے چھوٹا سا قرآن پاک ہونا. کہنے لگا جی میں پتہ نہیں دبئی میں تھا کہاں تھا، تو کہیں سے ایک آدمی آیا کہنا جی میرے پاس ہو. تو تب مجھے کہتا پتہ چلا رشیا، تاجکستان، ادھر سے اس کے پاس اب ایک شیشے کا اتنا بڑا وہ باؤل تھا، اس کے اندر وہ سارے حمائل جو ہے نا وہ رکھے ہوئے تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے ٹافیاں رکھی ہوئی ہوں ہے نا، چھوٹے بڑے اس کے. اور تو یہ وہاں سے بلکہ ڈاکٹر انیس صاحب ایک مرتبہ بتایا کہ یہ تاجکستان میں اگر آپ کسی کو قرآن کا تحفہ دے دیں تو وہ اپنی بیٹی دینے کو تیار ہو جاتا ہے. اچھا جی، یہ میرا خیال ہے کہ ہر جو ایکشن دنیا میں ہوتا ہے نا اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں اور پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ نیگیٹو تو ہے یہ قرآن جلانا، اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نیا بھی نہیں ہے. دیکھیں نا، شروع میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی تو ابو جہل کا یا ولید بن مغیرہ کا یا جتنے بھی اس وقت سردار تھے مکہ کے، ان کا کیا تھا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ ساتھ قرآن کی مخالفت کرتے تھے. اسے جگہ جگہ پہ قرآن کی زبان میں اساطیر الاولین جو ہے پرانے زمانے کی قصے کہانیاں، تو یہ نبی کو نیا نہیں ہے یہ. لیکن میرا بحیثیت مسلمان ہمیں جو ہے نا قرآن کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، اور اس کا مقصد جو سورہ صف کے اندر بیان کیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور ایک جگہ فرمایا ولو کرہ الکافرون. اچھا، یہ جو اصل پیغام تو یہ ہے کہ یہ قرآن آیا اس لیے نہیں تھا کہ بھی ہم حائل بنا، یہ ٹھیک ہے کہ وقت کی ضرورت تھی یا اوپر ہم غلاف میں ڈال کے رکھ لیں. تو اگر یہ قرآن آج ہمارے ایوان صدر میں، قومی اسمبلی میں، سپریم کورٹ میں، GHQ میں اگر آج قرآن نافذ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں سویڈن کے کسی بندے کو کیا دنیا کے کسی بھی آدمی کو یہ جرت نہ ہوتی کہ آج ہمارے قرآن کو وہ. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آج بھی موقع ہے کہ ہمارے جو سفارت خانے ہیں یا امت مسلمہ کے جو لیڈرز ہیں وہ جو حقیقی پیغام ہے قرآن کا، دیکھیں نا قرآن الناس ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کرسچنز کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہ کمپلیٹ کوڈ، یہ کہیں نہیں یہ ہے، یہ پوری انسانوں کے لیے ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ یہی قرآن جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. یہ ہے جب موت کے اوپر پابندی لگائیں موت نہ ہو، اور نتیجہ کیا ہے، بلکہ وہ افغانستان ہو، عراق ہو، شام ہو، چیچنیا ہو، بوزنیا ہو، فلسطین ہو، انسانوں کو نہیں مار رہے. حالانکہ قرآن وہ انسانیت کو بچانے کی بات کرتا ہے. انسان قرآن ان تمام پابندی لگاتا ہے جس سے انسانی عقل کو نقصان پہنچتا ہو، انسانی عقیدے پہنچتا ہو. انسان یہ جو نقاش قرآن نے دیا ہے، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن انسگنی ہے، نسل ہے،
اس کا تحفظ اس نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, جو ہمارے سفارت خانے ہیں, یہ اس میں فیل ہیں کہ ہر کام میں فیل. میں دوں گا کہ اس وقت لاکھوں قرآن مجید جو ہے مختلف, یعنی اس کا اصل ایک بدلہ, ایک طریقہ لینے کا, مختلف جہاں جہاں پہ یہ اس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں وہاں کی لوکل لینگویجز کے اندر قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا جائے, اور یہ بڑا اچھا کام. اندر بھی ایک تھرسٹ کریٹ ہوگا کہ ہم اس کو پڑھیں یار یہ کیا چیز ہے. وہ سعودیہ سے یہ مل کے ہونا چاہیے, وہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دعویٰ اکیڈمی چھاپتی تھی, ہم نے کوئی 24 زبانوں میں قرآن پاک دعویٰ اکیڈمی میں چھاپا. ابھی بھی چائنیز میں قرآن پاک جو ہے وہ میرے پاس ایک پڑا ہوا ہے, اور مجھے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو چاہیے تو فری میں ہم دینے کو تعداد میں بہت تعداد میں پڑا ہوا ہے. وہ کیوں پڑا ہوا وہ الگ بات ہے. اچھا, لیکن یہ کہ وہ سعودیہ مختلف زبانوں میں چھاپتا ہے. ہمارے سفارت خانوں کو چاہیے کہ سعودیہ سے کہ جی اس زبان میں اتنے قرآن پاک چاہیے, سعودیہ آپ کو فراہم کر دے گا. 100% مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں, کیونکہ مطلب وہاں جو ہے جب حاجیوں کو جاتے ہیں وہ ہر ملک سے آتے ہیں تو ان کو ان کی زبان میں قرآن پاک دیا جاتا ہے. میں گیا پہلے مجھے انگریزی میں دے دیا, تو وہ میں نے دیکھا, میں کہا یار مجھے اردو والا چاہیے. واپس کیا کرنے کا, جی آپ انگریزی والا بھی رکھیں, یہ اردو والا بھی لے جائیں, ہے نا. تو مجھے اردو والا انہوں نے دے دیا. تو یہ, لیکن جہاں تک آپ سفارت خانوں کی بات کرتے ہیں نا جی, پھر آپ کہیں گے کہ سیاسی بات ہے. مجھے بتائیں کشمیر کا مسئلہ ہے ہمارا, اچھا کس سفارت خانے یہاں تجویزیں دینا ہے نا جی, کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو مشکل ہے. میں بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا تو اس کے خلاف بڑا رد عمل ہے. ٹھیک وہ ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ دیکھیں سفارت خانے والی جو آپ نے تجویز دی یہ بہت اچھی ہے, لیکن کیا سوشل میڈیا پہ ہم کسی جگہ پہ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے؟ نہیں جی, یہ جا رہی ہے نا سوشل میڈیا پہ, نہیں سوشل میڈیا جا رہی ہے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ کب سے جو ہے وہ سارا فیس بک کسی بھی ٹرینڈ پہ چل رہا ہوگا؟ نہیں چل رہا ہوگا. نہیں دیکھیں, ہم تو اگر ایک بندہ بھی کرنے لگ جائے نا تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا یہاں بات کرنے کا جو ہے نا مقصد اس سے اپنے حصے کا پتھر ضرور مارنا چاہیے. ایک ان کی ایک یاد آ گئی نظم, اپنے ماہر القادری صاحب کی ایک نظم ہے بڑی مشہور, قرآن کی فریاد. اور آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ ذرا سنا ہی دیں تھوڑی سی. وہ تھا کہ سجاتا ہوں, قرآن کہتا ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں, آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں, کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں سناتا ہوں. نیکی پہ بدی کا دھوکا ہے, سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے, ایک بار ہنسایا جاتا ہوں, سو آیا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت دعوے کام پہ راضی غیر, یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں, ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بات میں مجھ کو بات نہیں, کس عرس پہ میری دھوم نہیں, پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. کیا تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے یہ سوال ہر دور کے لیے ہے یہ, کیونکہ جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے اور اس کو اسی طرح سے ایک عام سی کتاب سمجھتے رہیں گے. اچھا ایک بات کنر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک ونس اپون اے ٹائم ایک انگریزی قرآن پاک کا نسخہ چھاپا گیا جس کے ساتھ عربی ٹیکسٹ نہیں تھی, بیری یا کوئی اس طرح, بہت مشہور وہ ہے, میرے پاس بھی ہے موجود, یعنی ٹیکسٹ نہیں ہے, صرف انگریزی ٹرانسلیشن موجود ہے.
اچھا اس انگریزی ٹرانسلیشن کو اتنے لوگوں نے پڑھا اور اتنے لوگ اس پہ مسلمان ہوئے، یہ پوری ایک ریسرچ اس پہ موجود ہے کہ اس کی وجہ سے اچھا جو ٹیکسٹ موجود ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک ہو جاتا ہے، اچھا قرآن پاک کا پھر احترام ہو جاتا ہے، اچھا ہاں وہ چاہتے ہیں، اچھا وہ میں بھی گیا، یہودی کے ہاتھ میں بھی گیا، اس نے ادھر کتاب کی طرح بھی اس کو رکھ دیا کچھ، لیکن اس کے اثرات اچھا اب ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہ پابندی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز چھاپ نہیں سکتے جو کہ ٹیکسٹ یعنی عربی ٹیکسٹ کے ساتھ اگر نہیں ہے تو آپ قرآن پاک نہیں چھاپ سکتے، اردو نہیں چھاپ سکتے. تو کچھ اس حوالے سے اگر میں بس چاہ رہا تھا کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں، میں لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ کو کس موضوع پہ دعوت دیں. اصل میں ان کا موضوع خود قرآن جو ہے نا وہ حفظ انہوں نے ماشاءاللہ. آئی نو این انجینئر، میری اس سے ترکی میں ملاقات ہوئی، ٹھیک، پتہ چلا کہ وہ روس میں رہا تھا اور اتنا موٹیویٹ ہوا کہ اس نے کہا کہ یار یہاں پہ روسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے اس نے ایک روسی لڑکی سے شادی کی، سبحان اللہ، جو کہ اس پہ تو سبحان اللہ بنتا ہے. ادیب ٹائپ تھی، پہلے بھی اس طرح کی ایک بات آئی تھی ادیب ٹائپ تحفہ دینے پہ جو نا. اچھا وہ ترکی میں اس وقت رہ رہا تھا اور ترکی میں اس نے وہ ہزاروں کی تعداد میں چھپوایا، ٹھیک، روسی زبان میں ترجمہ ہزاروں کی تعداد میں چھپایا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کافی بھاری ہو گیا تھا، تو پتہ نہیں ان کی کیا پلاننگ تھی. اس کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ ساری جلدیں ہم پاکستان لے کے جائیں گے، کچھ تھوڑی سی وہاں چھوڑ دیں گے. پورا ایک نیٹ ورک بنا لیا تھا اس نے. تو اس نے مجھے بھی کچھ جلدیں دی کہ یار آپ کے پاس ویٹ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہ نہیں، میرے پاس پورا 30-35 kg جو ہے نا یہ خالی ہے، میں تو ایک بیگ لے کے چلتا ہوں جب اس طرح کے سفر پہ جاتا ہوں. تو اس نے مجھے کافی سارے نسخے دیے جو میں لے آیا. تو اس کی بیوی جو ہے نا وہ وہیں رہتی تھی، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو کھانے کی جو مطلب عادتیں ہیں وہ مختلف ہیں. ہم روٹی کھاتے ہیں تو وہ رشیا کی روٹی شاید تندور میں کوئی بنتی ہو، نہ بنتی ہو. تو اس کی بیوی کو اس نے کہا کہ بھی یہ روٹیاں بنایا کر. اس نے کہا کہ اچھا، اس نے اس کو سمجھایا کہ ایسے بنانی ہے روٹی، کہ یہ اس نے کہا کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوتا. آپ نہیں ٹریننگ دے سکتے تھے اس کو؟ میں تو 1-2 دنوں کے لیے گیا تھا. میں شادی شدہ تو ہوں گے نا اس وقت؟ نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا. اس نے اس کا ایک حل نکالا، اس روسی لڑکی نے. اس نے حل یہ نکالا کہ وہ آٹے کو نا پاپڑ بناتی، پانی میں گھول لیتی تھی اور فرائی پان کو رکھ کے نا اپنا چولہے پہ اندر ڈیل دیتی تھی، چوڑے کر دیتی تھی. وہ تو بڑی گول، ہاں جیسے انڈا بناتا. اور جب وہ ایک طرف سے پک جاتا تھا پھر اس کو پلٹتی تھی. تو اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوتا ہے. ایک تو وہ نرم بڑی ہوتی ہے وہ جو روٹی ہوتی ہے. میں ٹرائی کروں گا آج جا کے. ہاں وہ ٹرائی کریں، بڑی نرم ہوتی ہے. بھائی اس لڑکی نے ٹرانسلیشن کیا، یہ تو خیر ضمناً بات آ گئی کہ اس نے اس کا ترجمہ کیا. اور وہ میں اس سے بھی ملا جو ایک لوکل تھا، اس کا بزنس تھا اور اس نے اس کو فائنانس کیا تھا. ٹھیک. تو دیکھیں مطلب ہے کہ مختلف لوگ جو ہے نا اپنے اپنے طور پر خدمت کر رہے ہیں. اچھا وہ کوپا کر کے اس طرح ترجمہ تھا کوئی جو قرآن پاک اس کا؟ نہیں، میں نے ایک دیکھا اس کا کوپا کر کے. اچھا ایک یہاں سے بھی جو مولانا مودودی کا جو ایک جو حاشیے والا جو قرآن پاک ہے وہ اس کا بھی ترجمہ کر کے اس زبان میں، روسی زبان میں. تو وہ بلکہ آپ شاید وہ ذاکر صاحب جو کراچی میں تھے، ان لوگوں نے پہلے وہ شاید یہاں سے اس کا پرنٹنگ کروا رہے تھے اس کی، لیکن یہاں پہ شاید وہ کچھ اس طرح کے انتظامی معاملات یا اس کی جو کاسٹ وغیرہ، پھر اس کو ترکی لے گئے تھے. ترکی میں جا انہوں نے ان کو وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا بھی اور پرنٹنگ بھی اس کی وہیں پہ ہوئی تھی.
اور یہ تھا کہ ان کے لیے کہ وہاں سے شاید آسان کیری کرنا آسان. ہاں جی، کہ وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا جو ہے. اچھا جی، یہ قرآن مجید کا بھی دیکھیں برِ صغیر میں کہا جاتا ہے کہ جو وہ پہلا ترجمہ ہے یہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا ہے، اور اب الحمدللہ دیٹ واز دی فرسٹ ٹرانسلیشن. جو شاہ عبد القادر تھے جی 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 جنہوں نے اس کا پہلی دفعہ فارسی میں ترجمہ جی کیا. فارسی میں ترجمہ ہوا. پہلے انہیں فارسی میں ترجمہ کیا اور ان پہ کفر کے فتوے لگے کہ یہ تو قرآن نہیں ہے، قرآن تو یہی ہے. اتنا کوئی اس کو سمجھے گا کون جب تک تم اس کو کرو. اس وقت چونکہ ہماری زبان فارسی تھی، جی 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 آفیشیل لینگویج بھی فارسی جی تھی، جی جو خط و کتابت ہوتی تھی وہ بھی ساری فارسی میں ہوتی تھی. تو اس لیے انہوں نے اس کا پہلے فارسی میں ترجمہ کیا. پھر ان کے جو بیٹے تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور وہ انہوں نے لفظی ترجمہ کیا، یعنی ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ کیا. اچھا اگر آپ دیکھیں نا ہر زبان کی اپنا ایک حسن ہے یہ. حسن ہوتا ہے، تو وہ جو ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جو اس کی خوبصورتی ہے قرآن کی، ہاں جی، یا اس کے اندر جو ایک فصاحت لگتا ہے. ہے، سلاست ہے، وہ نہیں رہتی. تو وہ جو دوسرے انہوں نے اس کا بامعافرہ ترجمہ کیا، اور وہ جو ہے وہ ابھی بھی تاج کمپنی میں شائع کیا وہ جی جی بازار بالکل. میں وہ جو ہے نا وہ. اچھا اس وقت نا الحمدللہ برِ صغیر میں سینکڑوں تراجم، سینکڑوں زبانوں میں تراجم جو ہے نا. اور میں بات یہ سٹارٹ اس لیے کی کہ ابھی پچھلے دنوں ایک ریڈیو پاکستان کے صاحب بشیر انجم یا اس طرح کا ان کو نام ہے، وہ مجھے یہ پوٹواری زبان میں ایک ترجمہ دے کے گئے ہیں. ہاں ادھر بھی آئے تھے. جی جی. تو میں بل کرنل صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ کاپی پڑھی ہو آپ کے پاس تو آپ لائبریری کے لیے اگر ڈونیٹ کر سکتے ہو تو کس کی؟ رشین لینگویج والا جو ایک آپ سے کہتا ہوں، ایک خط لکھو دعویٰ اکیڈمی کو، انہیں کہو کہ ہر زبان کا ترجمہ جو آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دے دیں. نہیں وہ ہم ان سے تو لے ہی لیں گے، وہی رشین میں مل جائے گا. کرنل صاحب کا جو نہیں میرے پاس نہیں وہ نہیں ہوگا، جو چائنیز والا میں آپ کو دے میں دوں اس کو گا، رکھ لیکن کے میں تو نہیں اس کو سمجھنا تھا، تو اس لیے میں نے وہ ساری کاپی دعویٰ سے مل جائے گا آپ کو. چل صحیح. ہاں جی، وہ اس سے مل جائے گا. اور اچھا ایک اور آپ نے پٹواری کا بتایا، تو ایک گوجری زبان میں بھی ہوا ہے جس میں ہمارے ایک بھائی ہیں منیر احمد زاہد کشمیر سے، انہوں نے اس کو پٹواری زبان میں پڑھا ہے، ریکارڈ کروایا ہے. اچھا زبردست. ظاہر ترجمہ کسی اور نے کیا ہے مگر انہوں نے اس کو پورے قرآن پاک کو گوجری زبان میں جو ہے. پنجابی زبان کا پہلا ترجمہ جو تھا وہ ہمارے ایک دوست تھے عزیز ملک صاحب. عزیز ملک صاحب بہت ہی پیارے انسان اور اچھے شاعر ادیب، جس کے کارواں والے. اور اس کی کتاب جو ہے میں نے کہا اس کی بیک پہ ابو الاسر حفیظ جلندری نے یہ لکھا کہ عزیز ملک صاحب کو جو نثر نگاری میں مہارت حاصل ہے وہ بہت سارے لوگوں کو شاعری میں حاصل نہیں ہوتی. وہ اس طرح کا کوئی جملہ تھا جو کمال تھا، اور اس میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے لکھتا دکھتا نہیں. اگر یہ دکھتا ہوتا تو میں جو ہوں لکھتا ہوں اور دکھتا ہوں، یا دوسرے شاعر یہ کوئی آدمی تھے جی، ادھر پنڈی میں رہتے تھے. میری بڑی شام کو میں اور نویز ظفر صاحب کلفی کھانے ادھر جمیل والوں کے پاس ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے. ان کے جو نانا تھے مولوی ہدایت اللہ، انہوں نے اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا تھا پہلا قرآن پاک کا. اچھا اس کسی کراچی کے بندے کو ان سے محبت جاگی، انہوں نے عزیز ملک صاحب کو اغوا کر کے کراچی لے گئے. 3 مہینے انہوں نے اس کو اسٹوڈیو میں بند رکھا، کھانا پینا یہ کہ اس کو آڈیو کرو اس کی. انہوں نے جناب وہ پورا جو اپنی زبان میں اس کو اچھا پنجابی بہت سونی بول دے سی. وہ ترجمہ ان کے نانا نے کیا؟ نانا نے کیا. اچھا دوست بھی تھے مولوی صحیح یہ جو پاکستان والے، ہاں جی، وہ دونوں اکٹھے بھی کہیں گھومتے پھرتے تھے. اس کی بھی ایک مرتبہ انہوں نے ذکر کیا ہمارے پاس. اور مولوی صاحب نے ایک بیٹھک کی طرح سے ایک پنجابی کی کتاب لکھی ہے، بڑی مزے کی. اچھا اب وہ ترجمہ ہو گیا اس کا. اب اس کی کیسٹ ہمارے پاس کیسٹیں پڑی، گرمی سردی، دعویٰ اکیڈمی، سرکاری ادارہ، وہ قدرے تباہ ہو گئی کچھ ہیں. آگے واجد صاحب کو دیا کہ یار مجھے اس کو ڈیجیٹل کر دو. تو اب کچھ حصہ تو ہے موجود اور کچھ نہیں ہے، اور میں بس سوچ رہا ہوں کہ جو حصہ موجود ہے اس کو آن لائن کہیں کر دوں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں، یا کیا کیا، کیونکہ پورا ہے وہ، کیونکہ جو اس میں اندر جو تھی نا جی کیسٹیں وہ خراب ہو گئیں کچھ،
یا ان سے کچھ. اچھا یہ قرآن پہ بات کرنے کے لیے تو یہ اچھی بات ہے، مختلف مقامات پہ اس کے مختلف زبانوں میں تراجم ہیں. اب ویسے ایسی ایپس بھی آ گئی ہیں کہ اگر آپ ایک ہی آیت کے ملٹیپل تراجم دیکھنا چاہیں مل جاتا کہ خان محمد جونہ گڑھی نے کیا کیا ہے، نہیں وہ 60 میں بھی موجود 60 میں ہے، اسلام کر لیں. میں نے مولانا کا رکھا ہوا ہے کہ جی میں جب کھولوں تو مولانا کا کھلے، جب کسی خاص آیت پہ جا کے اس کو کریں تو 8-10 ان کو میں چونکہ اسلام ون استعمال کرتا اچھا، آپ ہوں، اس میں اسلام ون 32 تراجم ہیں اور 11 تفاسیر ہیں. 360 میں یہ تو لائن لکھی ہوتی ہے جی جی کہ جی اس کا نہیں وہ سلیکٹ کریں گے نا جن کو، وہ صرف ان کا دیتا ہے، وہ انہی کے تراجم. تو یہ ایک بڑا اچھا آپشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اس کا ایک بدل ہے کہ جو لوگ قرآن ریگولرلی نہیں پڑھتے وہ اس کو پڑھنا شروع کریں، اور بھلے وہ اپنی ایپ سے پڑھیں. یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ بھی آپ سفر میں تو قرآن تو ماشاءاللہ یہ 360 اللہ تعالیٰ انہیں آسانی عطا فرمائے. مشکلیں بھی ہیں، آپ کی دعا دیتا ہے. جی جی بالکل. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ مقامات پہ بھی پہنچے، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی تھے کہ دیکھیں ہماری جو تاریخ ہے اس میں خالد بن ولید کا بڑا کردار ہے کہ وہ جنرل اکرم نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے، سورڈ آف اللہ. بلکہ وہ جب کہا تھا نا کہ جی کتابوں کی تو میں نے اس کی تلخیص بھی کی تھی، سورڈ آف اللہ کی. ہم کتنے احترام سے نام لیتے ہیں خالد بن ولید کا، اس کا جس کا آپ نے کہ وہ اتنا بدقسمت شخص اس کی باقاعدہ مذمت کی گئی، اور اس کا واقعہ کہتے ہیں جی واقعہ جو اگلی طرف پہ رکھ لیں، میرے پاس نہیں. شروع ہو گیا. آپ بھائی اکرام صاحب اگلی مرتبہ یاد دلائیں گے آپ کہ ہم نے یہیں سے آگے شروع کرنا ہے. میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم اپنے یعنی قرآن کے حوالے سے جو تجربات ہیں، جو واقعات ہیں، یا کوئی ایسا اچھا کوئی، جیسے ابھی یہ والی بات جو آپ نے وہ گدھے کے اوپر کتابوں والی، یہ ہمارے ہاں عام مثالوں میں بتائی جاتی ہے، مگر اس کا حوالہ قرآن کے ساتھ کہ اس کے اندر یہ ایسی نعیم شاہ صاحب ہیں جی، جمشید فاروقی صاحب ہیں، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے. حسیب خان ہیں، نایاب خان ہیں، رافیل خان ہیں، اور انہوں نے فیس بک پہ میسج کیا. واجد صاحب کی پرزور فرمائش پر اور ان کی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے جی پروگرام کو بند کرتے ہیں. وقت بھی بند نہیں کریں، ختم کریں. تو بند ہی کریں گے جی. مطلب بند کرنے سے مراد یہ نہیں ہے، مطلب جب ایک پروگرام ہو جاتا ہے تو ہم اسے نہیں کہتے ہیں. تو ہماری ٹیلی ویژن کی اصطلاح میں جو کیمرہ کیپ کر دیں، یہ کر دیں، تو پروگرام جو ہے کیا کرتے ہیں، وائنڈ اپ. اچھا پھر انگریزی بول رہا تو جزاک اللہ جی، بہت شکریہ.